السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل الرحمن الرحيم في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقال الله عز وجل الرحمن الرحيم في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے جو ساری کائنات کا مالک خالق رازق داتا بگڑیاں بنانے والا بارشیں برسانے والا موسموں کو تبدیل کرنے والا موت اور زندگی کا مالک اکیلا اللہ وحدہ لا شریک
بے شمار درود و سلام سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، اشرف الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاہرہ اور پاکیزہ ذات پر ہے۔ حسب معمول سب سے پہلے دعا گو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اے رب العالمین تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، جو مومن، جو مومنات کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اللہ اپنی رحمت کے ذریعے ان پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بھائی اور بہنیں بھی اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بیٹے اور بیٹی عطا فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ جو دنیا سے مسلمان ریلت فرما گئے، اللہ تعالیٰ ان کی نجات فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما کے جنتوں کے اندر داخلہ فرما۔ اللہ ہمارا تیرے گھر کے اندر آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ جمعہ پڑھنا ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے سورۃ الحجرات ہے، آج بھی انشاءاللہ آیت نمبر 15 کا ابتدائی حصہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے پیغامات ہمارے لیے رکھے ہیں، عقیدے کی اصلاح کے لیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کے لحاظ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا کیا حق بنتا ہے کہ کس طرح تم سے عقیدت کرو۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، آج دور جو ہے یہ فتنوں کا دور ہے، بڑے بڑے فتنے آ رہے ہیں، اور جو کمزور ایمان کے مسلمان ہیں، کمزور ایمان والے جو قرآن مجید سے تعلق نہیں رکھتے، حدیث مبارکہ کو نہیں پڑھتے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف توجہ نہیں دیتے، اکثر وہی لوگ ہیں جو کہ ان فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں جو آج خاص کر منکرین حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کرنے والے، قادیانیت وہ بڑے زور و شور سے پر پھیلائی ہوئی ہے، پنجے پھیلائی ہوئی ہے، اور ایسے کمزور دل مسلمان ان کے پنجوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح عیسائیت، یہودیت پوری طرح زور لگا رہے ہیں، خاص کر یہودی، عیسائی اور قادیانی، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی موقع بھی جانے نہیں دے رہے، اور پوری ان کی کوشش ہے اپنا وقت، اپنا پیسہ، ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالفت کے اندر لگا رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی سنتوں کو تبدیل کیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا دفاع کریں گے، آپ کا ڈیفنس کریں گے۔ لیکن میرے واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، میری بہنوں، ہماری بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک مومن کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دل و جان سے قبول کرے۔ آقا علیہ السلام کے فرامین کو لفظ آخر سمجھے۔ بہت سے محدثین ہیں جنہوں نے یہ احادیث کی کتابیں لکھی، ترمذی لکھی، بخاری شریف لکھی، مسلم، ابو داؤد۔ جب انہوں نے ان کتابوں کے اندر باب باندھے، کسی نے نماز کا باب باندھا، کسی نے زکوٰۃ کا، کسی نے جہاد کا، کسی نے حج کا، روزوں کا، ہر محدث اور مفسرین سب سے پہلے ایمان کے باب کو لے کر آئے ہیں، ایمانیات کو، کہ ایمان کیا چیز ہے۔ حضرات، ایمان یہی ہے جو سورۃ الحجرات کے اندر آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثم لم یرتابوا، جو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے اس سے ذرا برابر پیچھے نہیں ہٹتے، ثم لم یرتابوا، پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، پھرتے نہیں۔ یہ ایمان ہے۔ ایمان کی بہت ساری شاخیں ہیں،
ایمان اللہ کے رسول پر قائم و دائم ہے۔ ایمان سے مراد کہ وہ آقا علیہ السلام کے فرامین کو دل و جان سے قبول کرتا ہے۔ ایمان بالرسول ہی ایمان باللہ ہے۔ اللہ کے رسول پر ایمان ہی اللہ پر ایمان ہے۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بے شمار مقامات ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میرے نبی کی پیروی کرو، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، یہی ایمان ہے۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں، جیسا کہ میں نے شروع کے اندر یہ بات رکھی، آج بہت بڑے دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودی عیسائی قادیانی جو بندے گاڑ کے کھڑے ہیں، کمزور مسلمان، کمزور عقیدے والے، ان کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور وہ ایسا شکار کرتے ہیں، کہتے کیا ہیں؟ میں دو مثالیں، دو حدیثیں آج جمعے کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے یہ کما حق اور یہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہماری یہ دو حدیثیں ہماری سمجھ میں آ گئیں، ہم انشاءاللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے سپاہی بن جائیں گے، جہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بدبخت کوئی بات کہیں گے، ایک عام سے سپاہی بھی کھڑے ہو کر بڑے دلائل کے ساتھ یہ بات سامنے رکھے گا کہ تم جھوٹے اور مکار ہو، میرے پاک پیغمبر کا فرمان لفظ آخر ہے۔ دو حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، بڑی اہم حدیثیں ہیں اسی سورۃ الحجرات کے حوالے سے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن کون ہوتے ہیں؟ مومن وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، پھرتے نہیں۔ حضرات حدیثیں کیا ہیں؟ ذرا غور سے سننا ان حدیثوں کو، اور انہی حدیثوں کے بارے میں ان کی کتابوں میں بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں دیکھو، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے ہیں اور دوسری جگہ پر آقا علیہ السلام کچھ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن کچھ کہتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کچھ کہتا ہے۔ یہ کمزور عقیدہ مسلمانوں کو اس طرح ورگلاتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک جگہ پر کچھ کہہ رہے ہیں اور دوسری جگہ پر کچھ کہہ رہے ہیں۔ یہی دو حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر یہ دو زانوں ہو کر کسی عالم دین کے پاس بیٹھتے تو ان کے اندر یہ ضرورت نہ ہوتی، سمجھ جاتے اس مسئلے کو کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر جب بھی بولتا ہے اللہ کے حکم سے بولتا ہے۔ جب سے یہ سورۃ حجرات کی تفسیر شروع ہوئی ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا جب سے یہ مسجد بنی ہے، جہاں پر بھی جمعہ پڑھایا ہے، درس دیا ہے، یہ بات صرف فہرست رکھی ہے کہ لوگوں، قرآن بھی اللہ کی وحی ہے اور نبی کا فرمان بھی اللہ کی وحی ہے، وہی حدیث بھی وحی ہے۔ حدیث جو آپ علیہ السلام جو قرآن میں چیز نہ ملے، جو آپ علیہ السلام کے فرامین ہیں، وہ بھی حدیث ہے۔ قرآن اور حدیث یہ اللہ کا پیغام ہے۔ حدیث میں بھی جب آپ علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں، وہ بھی اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کا پیغام ہوتا ہے۔ مال کے کائنات فرماتے ہیں میرا نبی کبھی بھی اپنی طرف سے نہیں بولے گا۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَاهُ مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ بڑی سخت آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری سورۃ الحاقہ کے اندر، اگر میرا پیغمبر کوئی اپنی طرف سے بات کہے گا، ہم آپ کا دایاں ہاتھ پکڑ لیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا، آپ اشارہ پکار دیں۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ پیغمبر علیہ السلام جب بھی بولے گا اللہ کے حکم سے بولے گا۔ تو میرے واجب الاحترام بھائیوں، حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کا سادہ سا ترجمہ بھی کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت آخری امت ہے اور اس کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ آگے بڑے جملے بڑے زبردست ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک میرے ذریعے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان اور ہاتھ کے ذریعے، میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جو حلال چیزیں ہیں وہ حلال قرار دے دی ہیں، اب ان کو کوئی حرام نہیں قرار دے سکتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے جو چیزیں حرام ہیں اب ان کو
عیسائی ہو گئے جو مغالطہ پیش کرتے ہیں، متضاد پیش کرتے ہیں کہ ایک جگہ کچھ ہے دوسری جگہ کچھ ہے۔ اب دوسرے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آ کر کیا کریں گے؟ آپ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، اور ایک طرف فرمایا آپ کچھ اضافہ کریں گے، کچھ چیز کے اندر اضافہ کریں گے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو، ایک طرف پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے میرے لیے جو چیزیں حلال ہے وہ حلال قرار دی، جو حرام ہے وہ حرام قرار دے دی، اور دوسری جگہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اضافہ کریں گے۔ اب یہ عام سا مسلمان بڑے مغالطے میں آ جاتا ہے، یار یہ کیا بات ہے، یہ کیسی حدیث ہوگی؟ حدیث کو سمجھنے کے لیے یہ علماء کرام بڑی اہم حدیث ہے۔ اکثر مسلمان نکال کر ان دو چیزوں کے ذریعے بات کرتے ہیں مسلمان۔ میں نے بھی انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا بات کو سمجھانے کی۔ اب دیکھیں، ایک طرف آقا علیہ السلام نے فرما دیا ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ نے جو چیزیں کہہ دی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم، جو اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہم اس کو قالوا سمعنا، ہم سنتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اسی کو مومن کہتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسول، مومن وہی ہوتے ہیں جو نبی کی بات پہ شک نہیں کرتے، نبی کی بات کو حتمی بات کہتے ہیں۔ اب یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آج دیکھیں آقا علیہ السلام کی ایک جگہ کچھ بات آ گئی، دوسری جگہ کچھ اور ہے۔ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حلال کر دیا، اب دوسری جگہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اضافہ بھی ہوگا۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے جب قرآن کو پڑھا جاتا ہے یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، قرب قیامت آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آ کر کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کام جو عیسیٰ علیہ السلام کریں گے وہ خنزیر کو ذبح کریں گے اور قتل کریں گے۔ یہ کہتے ہیں ذبح کریں گے۔ یہ قادیانی خاص کر عیسائی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آقا علیہ السلام نے فرمایا خنزیر کو ذبح نہیں کریں گے بلکہ فیقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کریں گے۔ ذبح ہمیشہ جانور کو کیا جاتا ہے، اس پر تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، آ کر اس کو قتل کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آ کر کیا کریں گے؟ سب سے دوسرا کام کہ آپ صلیب کو توڑیں گے۔ یہ جو صلیب ان لوگوں نے گلے کے اندر باندھی ہوتی ہے، آج مسلمان بھی اس کے شکار ہو گئے۔ دیکھیں یہ کس قدر اپنا کام کرتے ہیں۔ آج یہ پینٹ کوٹ پہننا یہ کیا ہے؟ لباس ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ لباس ہے، بندہ پہن سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، پینٹ کوٹ پہنا جا سکتا ہے۔ لیکن جو چیز منع کی گئی ہے وہ ٹائی نہیں لگا سکتا۔ ٹائی ایک صلیب کی شکل ہے۔ آج تو خود ہم نے اپنے گلوں میں پھندا لگا رکھا ہے، جس طرح یہ عقیدہ رکھتے عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چڑھ گئے۔ آپ یہ ٹائی یہ ٹھیک نہیں، ٹائی لگانا قتل درست نہیں ہے، یہ ایک صلیب کی نشانی ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ دکان پہ کوئی چیزیں خریدنے جاتے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ چھوٹی چھوٹی ڈبیاں ہیں، صابن کی ٹکیا ہے، اس پر بھی صلیب بنائی ہوئی ہے، اپنے اپنے نشان بنائے ہوئے ہیں، لیکن ہم ان پر غور نہیں کرتے کہ کس قدر اپنے نشانوں کو اجاگر کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور اسی طرح فرمایا کہ اضافہ کیا ہوگا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی جو چیزیں میں نے حلال کر دی، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال کرا دیا، ان کو کوئی حرام نہیں کرا سکتا، اور جو اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیا میرے لیے ان کو وہ حلال نہیں کر سکتا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آ کر کیا کام کریں گے؟ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، وہ عقیدہ رکھتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مجھ پر بہتان لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ہے بھی جھوٹ۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ الصمد ہے، قل اللہ احد۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے،
اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ سورۃ آل عمران اٹھائیں، جب سورۃ آل عمران کو آپ پڑھیں گے آیت نمبر 46 ہے، اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کام کریں گے۔ دو کام عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بھی دکھا رہا ہے کہ رب رحیم وہ ذات ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ چاہے جو چاہے وہی کرتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اللہ کی قدرت بھی دیکھنا، مال کے کائنات فرماتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَالْقَهْلَ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ زخرف کے اندر بھی فرماتے ہیں عیسیٰ رب کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور سورۃ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَالْقَهْلَ۔ مہد وقال کا کیا معنی ہوا؟ سورۃ آل عمران مہدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مہد کا معنی وہ ہوتا ہے ایک دن کا بچہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ایک دن، اور اللہ تعالیٰ فرمایا مہد بچپن کے اندر بولنا، کسی کے اندر کوئی طاقت ضرورت نہیں، کسی بچے کو بلا کے دکھا دے تیرا نام کیا، تو کون ہے، لیکن مہد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مہدن وقالا، میرا عیسیٰ نبی ایسا نبی جو مہد کے اندر بھی بولا ہے، بچپن کے اندر۔ سورۃ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب مریم علیہ السلام کو کہا اے مریم یہ تو کیا کر بیٹھی، تیرا تو خاندان بڑا پاک باز ہے، بڑا نیک ہے، اور یہ تو بچہ اٹھا کے لے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میری مریم نے ان لوگوں سے کہا مجھے نہیں معلوم، تم اس بچے سے پوچھ لو، یعنی یہ بات ثابت ہوگی کہ بچہ مریم علیہ السلام کا یعنی عیسیٰ علیہ السلام مہد کے اندر بولے۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، میرا نبی عیسیٰ مہد کے اندر گود کے اندر بول رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ قال انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ اب دیکھیں ایک بچہ ہے چھوٹا سا، لیکن وہ سارا اپنا اللہ بایو ڈیٹا بتا رہے ہیں، کیا ہوں میں؟ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ بچپن میں بول رہے ہیں، ایک دن کا بچہ، اور ساتھ آگے کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے نماز کا، زکات کا، اور ساتھ ہی کہا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی والدہ کا بڑا فرمانبردار ہے۔ مہد اس کو کہتے ہیں، یہ اللہ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، دیکھیں ہمارا رب کتنا رحیم کریم، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کو کون پوچھے؟ عیسیٰ علیہ السلام مہدن و قہلن، مہد کی سمجھ تو آ گئی کہ مہد بولتے ہیں بچپن کے اندر بولنے والا، بولا عیسیٰ علیہ السلام۔ سورۃ مریم نے اس کی تفسیر کر دی۔ اب قہلن سے کیا مراد ہے؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر یہاں پر اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا رہے ہیں کہ میرا نبی عیسیٰ مہدن و قہلن، میرا نبی قہل کے اندر بھی بولے گا۔ قہل کس کو کہتے ہیں؟ 30 سال کی عمر، 30 سال کی جب عمر ہوتی ہے، یہ آپ نے آتا ہے کہ 30 سال کے بعد میں بولتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 30 سال کی عمر کے اندر آسمان پہ اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنے نبی کو اٹھا لیا۔ کتنی عمر تھی عیسیٰ علیہ السلام کی؟ 30 سال۔ اب دیکھیں وہ رب کتنا رحیم ہے، دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کی عمر رک گئی، فقط عیسیٰ علیہ السلام ہے جن کی عمر رک گئی، 30 سال ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر واپس آئیں گے تو 30 سال کے ہوں گے، پھر آپ کی عمر شروع ہوگی۔ مہدن و قہلا، بچپن کے اندر بھی بولا، قہلن 30 سال کی عمر کے اندر بھی عیسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت پیش کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اللہ اکبر کرے، اس وقت بھی حضرات جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس میں بھی اللہ نے میرے پیغام رکھا ہے کہ دیکھو عیسیٰ نبی بھی آئے گا، اپنی امامت نہیں کرائے گا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جس طرح یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے اور یہ تضاد پیش کرتے ہیں کہ دیکھو ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام آ کر اپنی امامت نہیں کریں گے، اپنے طریقے پر نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس وقت کا امام کہے گا آئیے آپ مصلی پہ نماز پڑھیں، فرمایا نہیں، امامت آپ نے کرانی ہے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، اور میں ایسے نماز پڑھوں گا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیاں بنیں گے۔ 30
سال کی عمر عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی شروع ہو رہی ہے. دنیا میں ہے کوئی کسی کا کوئی رزق روک دے, کوئی عمر روک دے؟ یہ اللہ کی ذات ہے. رزق بھی رک گیا, عمر بھی رک گئی. اب عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کی عمر میں آ رہے ہیں, اپنا رزق بھی کھا رہے ہیں اور عمر بھی آپ کی شروع ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ آ کر کام کر رہے ہیں. اور یہ کہتے ہیں خنزیر کو آ کر, اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے, فَيَقْتُلُ الْخَنْزِيرَ, عیسیٰ علیہ السلام آ کر خنزیر کو ذبح نہیں بلکہ قتل کریں. جس جانور کی یہ پوجا کرتے ہیں, جس کو یہ بڑی عزت و اہمیت دیتے ہیں, اور ہمارا اسلام دین اس کو حرام کرا دیتا ہے. یہ حرام نہیں کھانا یہ سوچ. اس لیے واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں, آگے اضافہ کیا کریں گے عیسیٰ علیہ السلام. دیکھیں جی, ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میں نے کہہ دیا چیزیں حلال کر دی, اب ان کو کوئی قیامت تک حرام نہیں کر سکتا. اب جو میں نے حرام کر دی ان کو کوئی حلال نہیں کر سکتا. اب دیکھیں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا دین کے اندر. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے شروع کے اندر بھی یہ سورۃ حجرات جو چل رہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو مت آگے بڑھنا اللہ اور اس کے رسول کی. میں نے کیا جتنا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے وہی کام کرنا. اگر آگے بڑھو گے پھر بھی خسارے میں, کمی کرو گے پھر بھی خسارے میں. اب آئے ایک صحابی بڑا پریشان ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے, آ کر کہنے لگا, اے ابو ہریرہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی, یہ اضافے سے کیا مراد ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کس چیز کا اضافہ کریں گے؟ حالانکہ ہمیں تو اللہ نے دین مکمل کر دیا, الیوم اکملت لکم, دین مکمل ہو گیا. اب نہ اس کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے. جو اضافہ کرے گا وہ بھی مارا گیا, جو کمی کرے گا وہ بھی گرے گا. اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ اضافہ کریں گے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسکرا دی. اب ایک صحابی پریشان ہے, اتنا پریشان. کبھی ہم بھی پریشان ہوئے, کبھی ہم نے بھی کسی سے پوچھا, یار یہ اللہ کے رسول کی بات ہے کہ نہیں, کیا یہ کہیں دین کے اندر اضافہ تو نہیں, کیا یہ کوئی ایسا کام تو نہیں جو اللہ کے رسول نے کیا ہی نہیں اور ہم کر رہے ہیں؟ کبھی نہیں پوچھتے ہیں. مسلمانوں یہ بڑی پوچھنے کی چیزیں ہیں. یہ سیکھنے کا طریقہ بتا دیا اس صحابی نے. بڑا پریشان ہو کر سب سے بڑے عالم یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, جو حدیث کا حافظ ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ حدیثیں آپ کو یاد تھیں, بہت آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھیں, بہت ساری روایات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں کہ آپ نے یہ کہا, آپ نے یہ اللہ کے رسول سے سنا. اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مسکرا رہے, صحابی پریشان ہے. کہتے ابو ہریرہ تو مسکرا رہے, میں بڑا پریشان ہوں, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اضافہ کیسا کریں گے؟ دین کے اندر, شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اضافہ نہیں ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں اس لیے مسکرا رہا ہوں جس طرح تو پریشان ہے نا, جب میں نے یہ حدیث سنی میں بھی پریشان ہو گیا. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ لیکن میں نے اس بات کا اضافہ سید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر یہ سوال کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عیسیٰ علیہ السلام اضافہ کیسا کریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورۃ ال عمران کی, مہدًا وقہلا, بچپن کے اندر بھی عیسیٰ نبی بولا, 30 سال کی عمر میں بھی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, بولیں گے, باتیں کریں گے, کام کریں گے اپنے, لیکن ایک کام کا اضافہ کریں گے. جو ہی دنیا کے اندر آئیں گے, آ کر کیا کریں گے؟ نکاح کریں گے. نکاح کرنا سنت ہے. نکاح کیا ہے؟ سنت ہے. کس کی سنت؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس نے اضافہ نہیں کیا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, جہاں وہ صلیب کو توڑیں گے, خنزیر کو قتل کریں گے, وہیں عیسیٰ علیہ السلام آ کر نکاح بھی کریں گے. نکاح کرنا سنت ہے, یہ اضافہ نہیں ہے. انہوں نے کمزور دل مسلمانوں کو, کمزور عقیدہ مسلمانوں کو ورگلانے کی کوشش کی ہے. اس حدیث کے حدیثوں کا صحیح معنی میں غور کریں, فکر کریں کہ دیکھیں بھی ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے ہیں, دوسری حدیث میں کچھ کہتے ہیں. اگر ان بدبختوں نے بیٹھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کیا ہوتا, ان کو سمجھ آ جاتا کہ حدیث کا معنی کیا ہے. تو نہ عیسیٰ علیہ السلام اضافہ کریں گے, نہ عیسیٰ علیہ السلام کمی کریں گے, نہ کوئی اپنی نماز بنائیں گے, نہ کوئی اور دعوت دیں گے. وہی کام کریں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ کے فرمان کے مطابق چلیں گے. اسی طرح نمازیں پڑھائیں گے, نمازیں پڑھیں گے جس طرح اللہ کے رسول نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا. جہاد فی سبیل اللہ کریں گے, خنزیر کو ختم کریں گے, نکاح بھی کریں گے, صلیب کو بھی توڑیں گے. اب جب نکاح کریں گے تو لکھنے والے لکھتے ہیں حدیث
تو ہم سمجھتے رہے، ہم نے تو اپنا عقیدہ بنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا کا بیٹا ہے۔ آج جب نکاح کر لیا تو آج ہمیں پتہ چلا ہے عیسیٰ واقعی اللہ کا بندہ ہے اور بشر ہے۔ اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں، ساری زندگی گالی نکالتے رہے۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام نکاح کر دیں گے اس وقت یہ پیٹیں گے، روئیں گے۔ آج پتہ چل گیا ہے کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور بغیر باپ کے ہیں اور بشر ہیں، اس وقت عیسائی پیٹیں گے۔ لیکن میرے واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں، ہم نے اس دو حدیثوں کی روح سے اپنا مائنڈ سیٹ رکھنا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ سچ ہے۔ آپ کی حدیثیں سچی، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ نے جو چیزیں حلال کر دی اب ان کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور آپ نے جو حرام کر دیا ان کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے قرآن کے اندر حلال کی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قرآن کے اندر اللہ نے حرام کی ہے، لیکن آپ کو قرآن کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ یہ آیت اتاری ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی آتی ہے، 4 مرتبہ یہ آتی ہے۔ پہلی آیت کا حصہ حرمت علیکم المیتۃ۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرما دیا ایسی چیز جس کے اندر روح ڈالی جائے، یعنی کوئی جانور اب وہ بغیر ذبح کیے فوت ہو گیا، مر گیا، اب وہ میت ہے، یعنی تم اس کو نہیں کھا سکتے، اس کو تم نہیں کھا سکتے، وہ حرام ہو گیا ہے۔ اب نہ تم نے تکبیر پڑھی نہ تم نے ذبح کیا۔ حرمت علیکم المیت، یعنی ایسا جس کے اندر اللہ نے روح ڈالی، نہ تو اس پر تکبیر پڑھ سکے نہ اس کو ذبح کر سکے، اب وہ مر گیا ہے، روح نکل گئی ہے، اب وہ تمہارے کو حرام۔ اب حدیث کو جب دیکھیں گے تو آپ یہ جو مچھلی ہوتی ہے، مچھلی یہ منکرین حدیث کے بارے میں ابراہیم بھٹی صاحب ہے، پروفیسر صاحب، بہت بڑے عالم دین، چھوٹے کے عالم دین کراچی والے ہیں۔ وہ کہتا میرے گھر میں دعوت تھی، میں کھانا کھانے کے لیے گیا، انہوں نے دینی پروگرام رکھا تھا، تو میں جب گیا تو اس میں میزبان نے ہمارے لیے مچھلی کو تیار کیا، مچھلی کو۔ اب اسی مجلس کے اندر منکرین حدیث بھی بیٹھے ہیں، منکرین حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہتے ہیں اللہ کچھ کہتا ہے، نبی کچھ کہتا ہے۔ اب اس میزبان نے یہ پروگرام طے کیا کہ پروگرام جلسہ شروع ہونے سے پہلے ان مہمانوں کو کھانا کھلا دیا۔ تو مولانا صاحب فرماتے ہیں میں جب گیا پتہ چل گیا کہ یہاں منکرین حدیث بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو عالم دین وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا، وہ اپنی جس کو اللہ کے رسول سے سچی محبت ہوتی ہے وہ جہاں بھی موقع ملتا ہے اللہ کے رسول کی حدیث پیش کرتا ہے۔ اس نے کہا دیکھو بھائی اب آپ میزبان نے یہ مچھلی بنائی ہے، اب جب بتاؤ یہ میزبان سے پوچھ لو اس میزبان نے سمندر سے یا دریا سے یا نہر سے یہ مچھلی پکڑی، کیا اس پر چھری چلائی، بسم اللہ پڑھ کے اس کو ذبح کیا؟ نہیں کیا، لے آیا۔ اب یہ مچھلی لے کر آیا تو مطلب اب اس کے اندر کوئی روح نہیں ہے، تڑپتی نہیں ہے، ہلتی نہیں ہے، اب تم اس کو کھا رہے ہو اور تمہارے نزدیک کے جو باتیں قرآن کے اندر ہے وہی ٹھیک ہیں۔ اب دیکھو قرآن تو کہتا ہے حرمت علیکم المیت، اللہ نے تو تم پر ایسی چیز حرام کر دی ہے جس کے اندر روح نہ ہو۔ اب اس کے اندر روح نہیں ہے، کیوں کھا رہے ہو؟ نہ کھاؤ۔ اب سارے حیران ہے کہ ہمارا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا کہ کچھ چیزیں تم پر حرام ہے، کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے بتا دیا کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں۔ اللہ نے میری امت پر 2 مردار ایسے جو حلال کی، ان میں ایک مچھلی ہوئی۔ تو حدیث کی سمجھ آ گئی تو 5 چیزیں قرآن مجید کے اندر ہوتی ہیں۔ کچھ رشتے ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کچھ رشتے ایسے ہیں جن سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ اب کچھ رشتے ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ اب قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں بتائی ہیں۔ ایک جنازہ ہے، اللہ نے قرآن کے اندر کہیں جنازے کا تذکرہ نہیں کیا۔ میت فوت ہو جائے، مردہ فوت ہو جائے، اللہ نے حکم دیا کہ اس کا اس طرح جنازہ پڑھو، اس طرح اس کو کفناؤ، اس طرح سے قبر کھودو، اس کو دفناؤ۔ یہ ساری چیزیں کس نے بتائی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جنازے کے بارے میں احکامات آنا بھی یہ وہی ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ تو ہم شروع سے ہی یہ بات میرے بھائی اور بزرگوں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا فرمان بھی وہی ہے اور قرآن بھی اللہ بھی وہی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کہہ دیں اس پر عبادت پختہ رکھا کرے۔ تو میرے واجب
واجب الاحترام بھائیو، جب اللہ کے رسول نے ان حدیثوں کے اندر جو 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، سورۃ الحجرات چل رہی ہے، آیت نمبر 15 پہلا حصہ ہی ہے، آگے بڑے بڑے اسی آیت کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے، آگے بھی بڑی بڑی پیاری حدیثیں آ رہی ہیں، آپ سنیں گے، میرا دل چاہتا ہے، بلکہ ہر مسلمان کا یہ چاہنا چاہیے، مسلمان کا یہ دل ایسا ہونا چاہیے، ہم ہر فورم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں، ہر فورم پر پیغمبر علیہ السلام کی بات کو دل سے تسلیم کریں، جو بھی موقع ملے گا ہم آقا اسلام نے جو بھی کہہ دیا اشکال کے اندر بھی پڑیں گے، ہمارا نبی جب بھی بولتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارا نبی اللہ کی ذات کے بغیر بولتا ہے جو کہہ دیا۔ ہم ان حدیثوں کے اندر، اب آپ نے تھوڑی سی حدیثیں سنی، مجھے پوری امید ہے کچھ نہ کچھ آپ بھائیوں کو ضرور کچھ نہ کچھ سمجھانے کی کوشش کی، سمجھ آ چکی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میری امت آخری امت ہے، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، اللہ نے جو میرے ذریعے جو چیزیں حلال کر دی ان کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، جو میرے ذریعے حرام کرا دی ان کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے اور نکاح بھی کریں گے۔ ان آیتوں کے اندر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اب یہ آپ کو خاص کر یہ جو میڈیا ہے، یہ قادیانی لوگ ان 2 حدیثوں کے اندر کوشش کرتے ہیں، پوری طرح پنجے گاڑ کے کھڑے ہیں، اپنے منہ کھول کر کھڑے ہیں، کمزور عقیدہ مسلمان ہماری طرف آئیں، آپ ان کو بتائیں کہ دیکھو ایک طرف نبی یہ کہتا ہے، ایک طرف نبی یہ کہتا ہے۔ قادیانیوں کے بارے میں بھی اسی آیت کے اندر آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ آج یہ جو قادیانیوں کا سربراہ ہے یہ فلاں دن جی پیدا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ نبی آئیں گے، پیدا نہیں ہوں گے بلکہ اللہ ان کو نازل کرے گا۔ تو اس سے بھی یہ دلیل ملتی ہے، یہ جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے، تو میرے واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں، ہر حال کے اندر اپنی کوشش کیا کریں، پیغمبر علیہ السلام کی بات کی، اللہ اکبر، اس کی تحقیق کیا کریں، مغالطوں کے اندر نہ پڑیں۔ آج بڑے بڑے فتنے ہیں، اور یہ جو تینوں گروہ ہیں، قادیانی، یہودی اور عیسائی، پوری اپنی پیسہ بھی لگا رہے ہیں، پورا اپنا وقت بھی لگا رہے ہیں، ہر حال کے اندر چاہتے ہیں کہ مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت نہ کریں۔ انشاءاللہ ہماری جان اور مال اللہ کے رسول کے لیے حاضر ہے، ہماری جانیں کیا ہے، اللہ ہمیں 1000 جان بھی دے، ہر نبی پر قربان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثات میں پھر سماعت فرماتے جائیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی آیت کی روح سے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن وہی ہے جو اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا۔ ہر حال محبت یہی ہے کہ آقا علیہ السلام کے فرامین کو سر فہرست رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، مالک کائنات، خالق کائنات، یہ جو باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر حال کے اندر مرتے دم تک ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے مر مٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا فرمائے۔ جذبہ یہی ہے کہ میرے واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سچ ہیں، آقا علیہ السلام یہ آپ کو گمراہ کریں گے، انشاءاللہ ان کا دفاع کرنا ہے، ان کے خلاف کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے اسلام پہ، اللہ ہمیں موت دے ایمان پہ۔ وقول قول ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔